السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان غلطیوں کی جو ہم سے وضو میں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں، غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ وضو کیا ہوگا اور ایک دوسرے کو آپ وضو کرتے ہوئے دیکھتے بھی ہوں گے، مگر بہت سارے میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے وضو باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو یا بوڑھا ہو، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کے اندر لوگ وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو دیکھ کر کے ہم وضو کرنا سیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے، اور جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نمازوں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھو، سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دھونا اور مسح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو لفظ استعمال فرمائے، یعنی ایک دھونا اور ایک مسح کرنا۔ تو پتہ چلا کہ دھونا اور بات ہے اور مسح کرنا یہ الگ بات ہے۔ اگر دھونا اور مسح کرنا ایک ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر دو الگ الگ الفاظ استعمال نہ فرماتا اور الگ الگ حکم ارشاد نہ فرماتا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ دھونا اور مسح کرنا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس حصے کو ہمیں دھونا ہو اس کے اوپر کم سے کم پانی کی 2 بوندیں بہیں، اسی کو دھونا کہا جائے گا، ورنہ دھونے کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا۔ اور مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کو، گیلے ہاتھ کو جسم پر پھیر لینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو جس جگہ پر دھونے کا حکم ہے وہاں اگر ہم مسح کریں گے تو پھر دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا اور ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، اپنے چہروں کو دھو۔ اور حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، اتنے حصے کو مکمل طور پر دھونا یہ فرض ہے۔ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ بہت سارے میرے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور چہرہ دھونے کی باری آتی ہے تو پھر ہاتھوں میں چلو میں پانی لے کر کے وہ زور سے منہ پر مارتے ہیں، پانی منہ پر مارتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر وہ پانی لگے گا وہ جگہ تو دھل جائے گی لیکن باقی حصے پر پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اسی گیلے ہاتھ کو چہرے پر مل لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ دھل گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح چہرہ دھونا نہیں کہلائے گا بلکہ چہرے پر مسح کرنا کہلائے گا۔ اور فقہائے کرام نے تو اس طریقے سے منہ پر پانی مارنے کو مکروہ کہا، یعنی اگر کوئی چہرہ دھوتے وقت منہ پر پانی مارے تو پھر اس کا وضو مکروہ ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چہرہ دھونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب بہت سارے میرے بھائی ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ چہرے پر پانی تو نہیں مارتے ہیں لیکن جب
وہ چہرہ دھوتے ہیں تو ناک یا آنکھوں کے پاس سے دھونا شروع کرتے ہیں، یعنی پانی لے کر کے یہاں تک آنکھوں کے پاس سے اور ناک کے پاس سے پانی کو بہا دیتے ہیں اور پھر باقی حصے پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی چہرہ دھونا نہیں کہلائے گا، بلکہ چہرہ دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں چہرہ دھونا ہو تو پانی ہاتھوں میں لے کر کے یہاں سے بہانا شروع کریں، یعنی جس جگہ سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے پانی کو بہائے تاکہ نیچے تک، ٹوڑی کے نیچے تک پانی پہنچ جائے، اور پھر دوسرا چلو لے کر کے اس طریقے سے یہاں پر بہائیں، کیونکہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ بھی چہرہ ہے، اس کو بھی دھونا فرض ہے، تو پھر یہاں سے پانی بہائے تاکہ یہ حصہ بھی دھل جائے، اور پھر تیسری مرتبہ چلو لے کر کے یہاں سے پانی بہائے تاکہ پورا چہرہ دھل جائے۔ اس طرح ہم 3 مرتبہ کریں گے، چہرہ دھلنا کہلائے گا، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ پورا چہرہ دھویا جائے۔ تو اب اسی پروسیس کو اسی طرح ہمیں 3 مرتبہ، یعنی پہلے یہاں سے پانی بہائے، پھر یہاں سے پانی بہائے، اور پھر اس طرف سے پانی بہائے، اس طرح میں 3 مرتبہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا سنت طریقے کے مطابق چہرہ دھلے گا۔ اور اگر کوئی یہاں سے پانی بہائے صرف آنکھوں کے پاس سے یا ناک کے پاس سے، یا پھر اس طریقے سے پانی ڈال کر کے پھر دوسرے حصے پر مسح کر لے، تو یہ چہرہ دھونا نہیں کہلائے گا، اور اگر کسی نے اس طرح وضو کیا تو پھر اس کا وضو بھی نہیں ہوگا۔